جن آیات کی تلاوت میں نے کی ہے وہ آیات سورہ آل عمران کی تیسرے نمبر کے سورے کی 32ویں اور 33ویں نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ سے چنے ہوئے کچھ بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اور ارشاد اس انداز سے کر رہا ہے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر، اے میرے حبیب ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، اس کے بعد ونوح، اور نوح کو بھی مصطفیٰ بنایا، آل ابراہیم کو بھی مصطفیٰ بنایا، آل عمران کو بھی مصطفیٰ بنایا، عالمین میں سے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں نایاب، بے عیب، بے مثل بنانا، جیسے اس کی ذات ہے ویسے ہی اپنے بندوں کو چن کے اس نے بنایا، بے عیب بنایا۔ کل کی گفتگو اگر آپ کے اذہان میں محفوظ ہے تو بیان کیا تھا کہ عمران اور آل عمران کون ہیں، جن کے ہر فرد کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے، اور پھر ارشاد فرماتا ہے ذریتہم بعضہم علی بعض، ہم نے ایک کو دوسرے کے جیسا بنایا۔ تو آدم سے لے کے خاتم تک کوئی آل نہ دکھائی دی جس میں اللہ نے ایک کو دوسرے کے جیسا بنایا، سوائے آل ابو طالب کے۔ ابو طالب کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں اللہ نے سب کو ایک جیسا بنایا۔ اب آغاز ہوا، اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، بے عیب بنایا۔ آدم کو خلق کرنے کی بات آئی، اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ زمین سے مٹی لے کے آؤ، فرشتے زمین سے مٹی لے کے آئے، مٹی بلائی اللہ نے، منگوائی مٹی، توجہ رکھیے گا میرے عزیزو۔ مٹی آنے کے بعد اللہ نے آدم کا پتلا بنایا، اس کے بعد کیا عمل انجام دیا؟ فرشتوں سے کہا سجدہ کرنا تم سب کے سب۔ توجہ ہے، تو کیا اللہ نے آدم کے پتلے کا سجدہ کرایا؟ کیا اللہ نے آدم کے پتلے کا سجدہ کرایا؟ اگر اللہ آدم کے پتلے کا سجدہ کراتا تو ہمارے مذہب میں بت پرستی حرام نہ ہوتی۔ بت پرستی حرام ہے اس وجہ سے کہ جو خدا ہے وہ کہیں کسی وجود میں سما نہیں سکتا، وہ لامحدود ہے۔ پتلا بنایا، پتلا بناتے ہی فوراً سجدہ نہیں کرایا، بلکہ کچھ دیر رکا، اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، دیکھو جیسے ہی اس میں اپنی روح پھونک دوں تم سب کے سب سجدہ میں چلے جانا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بغیر کسی تاخیر کے سجدے میں چلے جانا۔ توجہ رکھیے گا میری طرف عزیزان محترم، جب تک آدم کا پتلا تھا، مٹی کا ڈھانچہ تھا، اللہ نے سجدہ نہیں کرایا۔ جیسے ہی اس میں اپنی روح پھونکی فوراً ہی فرشتوں سے کہا تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ ڈھانچے پہ سجدہ نہیں کرایا بلکہ جو روح پھونکی تھی اس میں سجدہ کرایا۔ پتہ چلا جب تک پتلے میں روح نہیں آئی پتلا لائق سجدہ نہیں تھا۔ توجہ، جب تک پتلے میں روح نہیں آئی وہ ڈھانچہ تھا، لائق سجدہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اللہ نے روح پھونکی فوراً کہا سجدہ کر لو۔ اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ روح کے آنے کا انتظار تھا، روح آئی تب سب نے سجدہ کیا۔ بس عزیزو، ابراہیم نے کعبہ بنایا، ابراہیم نے 4 دیواری کا ایک کعبہ بنایا، چھت ڈالی، اللہ نے سجدہ نہیں کرایا۔ ابراہیم کے بعد دور چلتا رہا، اللہ نے سجدہ نہیں کرایا۔ ہمارے نبی کا بھی دور آیا، اللہ نے سجدہ نہیں کرایا۔ نماز واجب ہو گئی لیکن سجدہ نہیں کرایا۔ پہلا قبلہ بیت المقدس تھا ہمارا، اللہ وہاں پہ سب سے سجدہ کراتا تھا۔ میں کہوں گا معبود تو نے معصوم انبیاء سے، معصوم نبی سے محنت لے کے اپنے گھر کو بنوایا ہے، نبی پہ نماز واجب کرتی ہے، ارے اب بول دے کہ اس پہ سجدہ کر لے، عجب نہیں آواز پروردگار آئے گی۔ ابھی بس یہ ڈھانچہ ہے، ابھی بس یہ ڈھانچہ ہے، لائق سجدہ نہیں بنا ہے،
میں نے کہا پھر لائی کے سجدہ کب بنے گا؟ کہا جیسے آدم کا پتلا ڈھانچہ تھا لائی کے سجدہ نہیں بنا تھا، جب تک اس میں روح نہیں پھونک دی تب تک لائی کے سجدہ نہیں بنا، اسی طرح یہ بھی چار دیواری بس ڈھانچہ ہے، جب تک اس میں روح نہیں آ جاتی میں سجدہ نہیں کراؤں گا۔ جب تک اس میں روح نہیں آ جاتی، میں نے کہا روح آئے گی کہاں سے؟ کہا 13 رجب کا انتظار کرنا۔ صلوات پڑھے محمد والے ایک اور صلوات بھیجے محمد والے۔ کہا میں اس میں تب تک سجدہ نہیں کراؤں گا جب تک اس کی روح نہیں آ جاتی۔ جب 13 رجب کو اللہ نے کعبے کی روح کعبے میں بھیج دی، اس کے بعد اپنے حبیب کو کہا وقت آ گیا ہے قبلہ کو بدلنے کا، اب بیت المقدس سے کعبے کی طرف اشارہ کر کے نماز پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہم نے اپنی روح پھونک دی، روح آ گئی ہے، قبلے کی جان آ گئی ہے، کعبے کی جان آ گئی ہے۔ تو جیسے ہی روح پھونکی کہا سجدے میں چلے جانا۔ اچھا عزیزان محترم، فرشتے کون ہیں جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا؟ فرشتے وہ ہیں کہ اللہ جو حکم دیتا ہے وہ اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو وہ چوں چرا نہیں کریں گے، نماز پڑھنا شروع کر دیں گے جب تک اللہ روکے گا نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا سجدہ کرو، سب سجدے میں رہیں گے۔ ایسا ہی اللہ نے کہا اس پتلے کو جس میں روح پھونکی ہے سجدہ کرو، لیکن عجیب کیفیت سے کہا وَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا۔ لفظ فا سے اللہ استعمال کر رہا ہے، لفظ فا کو فَقَعُوا، جیسے ہی روح پھونک دوں بنا فاصلہ سجدہ کرنا۔ میں کہوں گا معبود یہ تیرے ملائکہ ہیں، تیرے امر کے تابع ہیں، تو لفظ فا کا استعمال نہ بھی کرتا تب بھی یہ اس کو سجدہ کرتے۔ تو نے کہہ دیا ہے ان کا کام ہے سجدہ کرنا، لیکن تو لفظ فا کے ذریعے تاکید کیوں دلا رہا ہے؟ فَقَعُوا، لفظ فا کے ذریعے تاکید کیوں دلا رہا ہے کہ فوراً سجدہ کرنا؟ عجب نہیں آواز پروردگار آئے میں روز اول لفظ فا کے ذریعے تاکید دلا کے مسلمانوں کو ایک دن یاد دلا رہا ہوں، مسلمانوں کو ایک دن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک دن اور آئے گا جب لفظ فا کا استعمال ہوگا، ایک دن اور آئے گا جب لفظ فا کا استعمال ہوگا۔ جیسے میں نے اس میں روح پھونکی، لفظ فا کے ذریعے تاکید کی، جیسے ہی فا کے ذریعے تاکید کی تو فرشتوں نے نہ اب دیکھا نہ تب دیکھا، فوراً ہی آدم کو سجدہ کر لیا۔ بس ایسا ہی ایک روز آئے گا جب میرا حبیب لفظ فا کے ذریعے کسی کا اعلان کرے گا، لفظ فا کے ذریعے اعلان کرے گا۔ میں نے کہا کون سا اعلان؟ کہا وہ حج سے واپسی کا منظر دیکھنا، جب اپنے ہاتھوں پہ علی کو بلند کرے گا، بلند کرنے کے بعد کہے گا من کنتو مولا، من کنتو مولا فہذا علی مولا، پس جیسا میں جس کا میں مولا ہوں بغیر فاصلہ علی اس کے مولا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ زندہ آباد۔ لفظ فا کے ذریعے تاکید دلا رہا ہوں، فَقَعُوا، بغیر کسی تاخیر کے سجدے میں چلے جانا، فَحَاذَا عَلِيٌّ مولا، بغیر فاصلے کے علی کو مولا ماننا۔ روح پھونک دی، سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، کل بھی عرض کیا تھا آج پھر اس کو دہرا دوں، سوائے حضرت شیطان کے۔ نبی سے سوال کیا یا نبی اللہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی خلقت کیسے ہوئی؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری جبین اقدس سے، توجہ کا طالب ہوں، جب میری جبین اقدس سے
پاک و پاکیزہ پسینے کے قطرات روح زمین پہ گرے. اللہ نے جب ان پسینے کے قطرات کو اکٹھا کیا تو ان میں سے کسی کو آدم بنایا, کسی کو نوح بنایا, کسی کو ابراہیم بنایا, کسی کو اسحاق بنایا. تو پتا چلا آدم ہے نبی کا پسینہ. توجہ میرے عزیزو, آدم ہے نبی کا پسینہ, آدم ہے نبی کا پسینہ. جیسے ہی آدم کے سجدے کی بات آئی سب نے سجدہ کیا, شیطان نے انکار کر دیا. گویا شیطان نے محمد کے پسینے کی توہین کی. شیطان نے محمد کے پسینے کی توہین کی. اچھا رد عمل کیا ہوا؟ جیسے ہی توہین کی اللہ نے فوراً لعنتی بنا کے نکال دیا. اللہ نے فوراً لعنتی بنا کے نکال دیا. کہا جا, تیری عبادت بھی بیکار, تیرے سجدے بھی بیکار. کیوں؟ کیونکہ تو نے میرے حبیب کے پسینے کی توہین کی ہے. توجہ کا طالب ہوں, شیطان نے کیا کیا؟ اللہ کے حبیب کے پسینے کی توہین. آدم ہے نبی کا پسینہ. توجہ کا طالب عزیزان محترم, روز اول جس نے محمد کے پسینے کی توہین کی اللہ نے اسے لعنتی بنا کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. تو پھر جن کی رگوں میں محمد کا خون دوڑے, صلوات پڑھے محمد والے. سبحان اللہ. جن کی رگوں میں محمد کا خون دوڑے, جو محمد جیسے ہوں, تو ان کی توہین اللہ کہاں برداشت کرتا ہے. اب آدم کو بنا دیا. اچھا کس انداز سے بنایا آدم کو؟ ارشاد فرماتا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تجھے کس نے روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. توجہ کا طالب ہو میرے عزیزو, جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اب ہم نے تو یہ سنا ہے اللہ نہ ہاتھ رکھتا ہے, نہ جسم رکھتا ہے, نہ آنکھ رکھتا ہے, نہ ہاتھ رکھتا ہے. تو یہ جو دو ہاتھ تھے یہ تھے کس کے؟ یہ دو ہاتھ تھے کس کے؟ اللہ کے ہاتھ ہیں کہاں؟ یا تو اللہ کے ہاتھ دکھاؤ یا وہ ہاتھ دکھاؤ جس نے آدم کا پتلا بنایا. دو کتابیں ہیں, ایک کا نام ہے الفاروق جو شبلی نعمانی نے لکھی, دوسری کتاب ہے تاریخ صحابہ جس کو جلال الدین سیوطی نے لکھا. دونوں کتاب میں روایت موجود ہے. حج کا دن تھا, سب طواف کعبہ میں مشغول تھے, علی بھی طواف کر رہے تھے. پہلے خلیفہ کا دور خلافت تھا. ہوا کیا, ایک شخص نے کسی نامحرم خاتون پہ نامعقول نگاہ ڈال دی. نظر سے کسی نامحرم خاتون کو بد نگاہ ہو کے دیکھ لیا. جیسے ہی علی کو پتا چلا علی نے فوراً ایک تھپڑ مار دیا اس کے گال پہ. جیسے ہی علی نے دیکھا کہ اس نے ایک خاتون پہ غلط نظر ڈالی علی نے فوراً گال پہ تھپڑ مار دیا. اب یہ تلملایا, پریشان ہوا, پہلے خلیفہ کے دربار میں گیا. جانے کے بعد کہتا ہے اے مسلمانوں کے خلیفہ, میں تمہارے دربار میں شکایت لے کے آیا ہوں. کہا کس کی شکایت ہے؟ کہا شکایت ہے. کہا ہوا کیا؟ کہا میں طواف کعبہ کر رہا تھا, اسی اثنا میں علی نے میرے گال پہ تماچا مارا. توجہ کا طالب ہوں, اسی اثنا میں علی نے میرے گال پہ تماچا مارا. خلیفہ اپنے تخت سے اٹھا, اس کے پاس آیا,
اس کے دوسرے گال پہ تماچا مار دیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تخت سے اٹھا, اس کے پاس آیا, دوسرے گال پہ تماچا مار دیا. اب جو اس کی تلملاہٹ تھوڑی بچی تھی وہ اور بڑھ گئی, اور غصے میں کہنے لگا رسول کی کرسی پہ بیٹھا ہے, تجھے اتنا بھی شعور نہیں, میں تیرے پاس مجرم بن, میں تیرے پاس کسی کی شکایت لے کے آیا تھا, اور تو انصاف کرنے کے بجائے مجھ پہ ہی تھپڑ مار رہا ہے. انصاف کر, علی پہ حد جاری کر, علی کو سزا سنا, تو مجھے تھپڑ کیوں مار رہا ہے؟ عجب نہیں. خلیفہ نے جواب دیا, اس میں پریشان ہونے والی بات کون سی ہے؟ تجھے طواف کعبہ کے دوران اللہ کی آنکھ نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا؟ تجھے طواف کعبہ کے وقت اللہ کی آنکھوں نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا؟ اللہ کے ہاتھ نے فوراً فیصلہ سنا دیا. صلوات پڑھے محمد والے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی آنکھ نے دیکھا, اللہ کے ہاتھ نے آن دا اسپاٹ فیصلہ کر دیا. تو یہی وہ ہاتھ تھے جنہوں نے آدم کا پتلا بنایا. تو اللہ نے کہا تجھے کس نے روکا جسے میں نے دونوں؟ تو اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ اللہ کے امر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے, کیونکہ اس نے خود ہی کہا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. لیکن قرآن میں سورہ یاسین کی 82ویں نمبر والی جو آیت ہے وہ عجیب و غریب آیت ہے. وہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کے امر کا تقاضا یہ ہے وہ کسی بھی شے کے وجود میں آنے کا ارادہ کرتا ہے, پس وہ کہتا ہے بن جا, چیزیں وجود میں آتی ہیں. قرآن کی 2 آیتیں, دونوں میں اختلاف. ایک جگہ وہ کہہ رہا ہے کہ جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا, دوسری جگہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جس چیز کے بھی وجود میں آنے کا ارادہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں بن جا, وہ بن جاتی ہے. عجیب فلسفہ ہے صاحب قرآن کا. ہم نے تو یہ سوچا ایک آیت کو پڑھ کے کہ اللہ ہر چیز کو ہاتھوں سے بناتا ہے, ہم نے یہ طے کر لیا زمین بھی اس نے ہاتھ سے بنائی, آسمان بھی ہاتھ سے بنایا, فلک بھی آسمان سے ہاتھوں سے بنائے, دریا بھی ہاتھوں سے بنایا. لیکن وہ دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ میں بس ارادہ کرتا ہوں. یعنی اس نے زمین کے بننے کا ارادہ کیا, اس نے کہا بن جا, زمین بن گئی. توجہ رکھیے گا عزیزان محترم. اب آپ دیکھیں آدم ایک طرف, پوری کائنات ایک طرف. آدم کے پتلے کو بنانے کے لیے دونوں ہاتھ استعمال ہوئے. زمین اتنی وسیع و عریض, اسے بنانے کے لیے دونوں ہاتھوں کا استعمال نہیں کر رہا. آسمان اتنا اونچا, آدم کا قد کتنا ہوگا؟ 7 فٹ 8 فٹ 10 فٹ. آدم کو اتنے بنانے کے لیے دونوں ہاتھوں کا استعمال کر رہا ہے. میں کہوں گا معبود صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. میں کہوں گا میرے پاک پروردگار, جس طریقے سے تو نے زمین کو لفظ کن کے ذریعے بنایا ویسے ہی آدم کو بھی کن کے ذریعے بنا دیتا. جیسے آسمان کو کن کے ذریعے بنایا آدم کو بھی کن کے ذریعے بنا دیتا. جیسے دریاؤں کو کن کے ذریعے بنایا آدم کو بھی کن کے ذریعے بنا دیتا. جیسے اشجار کو کن کے ذریعے بنایا آدم کو بھی کن کے ذریعے بنا دیتا. عجب نہیں آواز پروردگار آئے. دیکھو فضیلتیں قدوں سے نہیں ناپی جاتی ہیں, فضیلتیں کرداروں سے ناپی جاتی ہے. یہ مت دیکھو زمین کتنی وسیع ہے, یہ نہ دیکھو آسمان کتنا اونچا ہے, یا یہ نہ دیکھو راتیں کتنی تاریک ہے, یا یہ نہ دیکھو چاند ستارے کتنے روشن ہے, بلکہ یہ دیکھو میں نے اپنا خلیفہ کسے بنایا ہے. توجہ رکھنا میرے عزیزوں, توجہ کا طالب ہوں. یہ نہ دیکھنا میں نے خلیفہ کسے بنایا ہے, نہ میں نے زمین کو خلیفہ بنایا.
آدم کو کیا کہہ کے خلق کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اللہ کہے گا یہ نہ دیکھو کہ نہ میں نے زمین کو خلیفہ بنایا، نہ آسمان کو خلیفہ بنایا، نہ شجر کو خلیفہ بنایا، نہ رات کو خلیفہ بنایا، نہ دن کو خلیفہ بنایا، میں نے آدم کو خلیفہ بنایا. اور روز اول جسے خلیفہ بنایا اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا، دونوں ہاتھوں سے آدم کو خلیفہ بنا کے جبریل کے ذریعے قرآن میں آیت نازل کر کے قیامت تک کے لیے میں نے ایک قانون بنا دیا ہے. خلیفہ جب بھی بنے گا، خلیفہ جب بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا، چاہے صحن جنت میں آدم ہو یا میدان غدیر میں علی. حیدری خلیفہ جب بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا، چاہے صحن جنت میں آدم ہو یا میدان غدیر میں علی ہو، جب بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا. ابھی علی کی بات آئی، ایک خطیب کا بہت اچھا جملہ ہے، سناتا چلوں. امیر کائنات کی بات آئی، آپ نے ایک ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ، جزاک اللہ، واہ واہ کیا. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب جب بھی علی کی بات آتی ہے، عجیب احمق لوگ ہیں آپ، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، ایک ہاتھ اٹھا کے جزاک اللہ، واہ واہ، کیا کہنا. میں نے کہا ہم احمق نہیں ہیں، احمق تم ہو. علی کی بات پہ ہمارا ایک ہاتھ تو دکھائی دیتا ہے، علی کی بات پہ ہمارا ایک ہاتھ تو دکھائی دیتا ہے. غدیر میں دیکھو نبی نے ایک نہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھایا تھا. تو بنا دیا آدم کو، روح پھونک دی، پتلا تیار ہو گیا آدم کا. اس کے بعد کیا کہا؟ اب جب آدم کو تیار کر لیا، کہا یا آدم اسکن انتا و زوجک فی الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی اب جنت میں جائیں. ہم نے آپ کو بنا دیا، روح پھونک دی، اب آپ دونوں جنت میں جائیں. اللہ نے آدم کو ساکن جنت بنایا ہے، مالک جنت نہیں بنایا ہے. کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آدم کو مالک بنا کے بھیجا ہو. آدم کو ساکن جنت بنایا ہے، مالک جنت. تو اب مالک جنت وہ ہوگا جو آدم سے افضل ہوگا. مالک جنت وہ آدم سے افضل ہوگا. آدم ہے ساکن جنت، مالک جنت کون ہے؟ آدم ہے سب کے باپ. آدم سے ہی پوری آدمیت کا آغاز ہوا. آج کائنات میں جتنے بھی افراد ہیں، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، جتنے بھی ہیں، سب کی ابتدا ہے آدم سے. آدم ہے سب کے باپ، اسی لیے انسان کو آدمی کہا جاتا ہے آدم کے نسبت سے. اب مالک جنت وہی ہوگا جو آدم سے افضل ہوگا. کیونکہ آدم کو خلق کر کے اللہ نے ساکن جنت بنایا، اسکن کہا ہے آپ جنت میں ساکن ہو جائیں. آدم ساکن جنت ہے، مالک جنت نہیں ہے. مالک جنت وہ ہوگا جو آدم سے بھی افضل ہوگا. پوری کائنات میں جتنے بھی ہیں، جتنے بھی انبیاء، اولیاء، اوصیاء جو بھی ہیں، سب آدم کے بعد ہیں، سب آدم کی اولاد ہے. مالک جنت وہ ہوگا جو آدم سے افضل ہوگا. تو یہ آدمی کے گھر میں پیدا ہونے والا، توجہ میرے عزیزو، آدم کے بعد کسی کے یہاں پیدا ہونے والا، کسی کے گھر میں پیدا ہونے والا وہ فرد آدم سے افضل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ آدم کی اولاد میں سے کہیں پیدا ہوا ہے. اب سمجھ میں آیا اس لامکاں کو مکان کی ضرورت کیوں پڑی.
اس لامکاں خدا کو مکان کی ضرورت کیوں پڑی؟ میں نے سوال کیا، معبود تو تو لامکاں ہے، لامحدود ہے، تجھے مکان کی ضرورت کیوں پڑی؟ کہا ہم نے آدم کو ساکن جنت بنایا ہے، مالک جنت نہیں بنایا ہے۔ اب مالک جنت وہ ہوگا جو آدم سے افضل ہوگا۔ اب دنیا میں کوئی اگر کسی کے گھر میں پیدا ہو تو وہ آدم سے افضل نہیں ہو سکتا، اسی لیے میں نے اپنا گھر بنوایا۔ اب جو بھی اس میں پیدا ہوگا، جو بھی اس میں پیدا ہوگا وہ مالک جنت ہوگا۔ آ گئی فاطمہ بنت اسد در کعبہ پہ، علی کی ولادت ہو گئی، 16 رجب کو باہر آئی، نبی دوڑے دوڑے آئے، آغوش میں علی کو لیا۔ آغوش میں علی کو لینے کے بعد نبی سوال کرتے ہیں، نبی نے کیا دیکھا؟ کہ جناب فاطمہ کا چہرہ تھوڑا غم زدہ ہے۔ ہمارے نبی نے کہا چچی یہ جو بچہ ہے یہ علی ہے، علی کی ماں بن کے بھی خوش نہیں ہے۔ جناب فاطمہ نے کہا بیٹا کیا بتاؤں، جب سے یہ پیدا ہوا ہے نہ اس نے آنکھ کھولی ہے نہ یہ رویا ہے، نہ آنکھ کھولی ہے نہ یہ رویا ہے۔ محمد نے کہا چچی یہ میرا انتظار کر رہا تھا، یہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ تاریخ کہتی جیسے علی دست نبی پہ آئے آنکھ کھول دی، پھر بھی جناب فاطمہ کا چہرہ تھوڑا غم زدہ تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ رویا نہیں ہے، اور رونا زندگی کی علامت ہے، رونا زندگی کی علامت۔ میں پریشان ہوں، یہ رو نہیں رہا ہے، کہیں کوئی عیب تو نہیں ہے اس میں؟ نبی نے کہا چچی سارے بچے روئیں یہ ان کا حق ہے، علی نہ روئے یہ علی کا حق ہے۔ توجہ میرے عزیزو، سارے بچے روئے یہ ان کا حق ہے، علی نہ روئے یہ علی کا حق ہے۔ جناب فاطمہ نے کہا ہے میرے بھتیجے محمد بات کو گھمائیے مت، واضح کریے کہ علی رو کیوں نہیں رہے ہیں۔ کہا چچی یہ بتائیے بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا آپ بتائیے۔ کہا چچی جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ پیدا ہونے سے پہلے شکم مادر میں ہوتے ہیں۔ شکم مادر ایک اندھیری کوٹھری کا نام ہے، وہاں کچھ نظر نہیں آتا، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے۔ جب بچے دنیا میں آتے ہیں یہ دنیا دیکھتے ہیں، دیواریں نہیں ہوتی ہیں، فضا نہیں ہوتی ہے، آسمان نیا ہوتا ہے، انسان کے چہرے نئے ہوتے ہیں، باپ کا چہرہ نیا ہوتا ہے، ماں کا چہرہ نیا ہوتا ہے۔ جب بچے بدن مادر میں ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں یہی چھوٹی سی ہماری دنیا ہے، لیکن جب باہر آتے ہیں تو اتنے نئے نئے چہروں کو دیکھ کے پریشان ہو کے رونے لگتے ہیں، اس آسمان کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں، ان دیواروں کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں۔ چچی بچے اس رات بنائی، صلوات پڑھے محمد والے۔ سب بچے روتے ہیں، علی نہیں روتے۔ آغوش رسالت میں آئے علی ہم کلام ہوئے، کہا نبی اللہ کیا سناؤں؟ نبی نے کہا جو دل چاہے وہ سناؤ۔ علی نے توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، اس پہ مجھے بحث نہیں کرنی۔ علی نے قرآن بھی سنایا۔ دیکھیں آدم سے لے کے آج تک، ابھی تک، اور ابھی سے لے کے قیامت تک صرف 2 ہی بچے پیدا ہوئے ہیں جو پیدا ہوتے ہی بولے ہیں۔ 2 بچے پیدا ہوتے ہی بولے ہیں، ایک آغوش مریم میں عیسیٰ بولے، ایک آغوش رسالت میں علی بولے، لیکن دونوں کا بولنا بھی عجیب بولنا ہے، دونوں اپنے فضائل کے لیے نہیں بولے، دونوں اپنی منزلت بیان کرنے کے لیے نہیں بولے۔ جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی قوم والے آئے مریم کے پاس، آنے کے بعد کہتے ہیں مریم نہ تو تم ایسی ہو عیبدار، نہ تمہارا گھرانہ بد کردار، تمہاری شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ سمجھ میں آتا شادی ہوتی تو بچہ آتا، تم طاہر ہو،
پاک و پاکیزہ ہو، بطول ہو، بچہ کہاں سے آیا؟ سوال ہوا تھا مریم سے، جواب مریم کو دینا چاہیے تھا۔ قرآن کہتا ہے فاشارت علیہ، مریم نے اس نومولود کی طرف اشارہ کیا، کہا سوال کرتے ہو مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ جو آیا ہے اس سے پوچھو، جو آیا ہے اس سے پوچھو۔ جب سب نے جھولے کی طرف دیکھا تو حضرت عیسیٰ ہم کلام ہوئے۔ حضرت عیسیٰ ارشاد فرماتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، رسول بن کے آیا ہوں۔ چند لمحوں کے عیسیٰ ہیں، کہہ رہے کہ میں کتاب بھی لے کے آیا ہوں، رسول بھی بن کے آیا ہوں۔ ایک عیسیٰ بولے آگوش مریم میں، ادھر علی پیدا ہوئے۔ علی پیدا ہوتے ہی علی اور بھی کچھ کلام کر سکتے تھے رسول سے، رسول کی خیریت پوچھ لیتے، مسلمانوں کی خیریت پوچھ لیتے، رسول کے مشن کے بارے میں پوچھ لیتے، لیکن علی پیدا ہوتے ہی نہ تو مشن پوچھتے ہیں نہ خیریت پوچھتے ہیں، بلکہ یہ کہوں علی پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، پڑھ میں رہا ہوں، سمجھ نبی رہے ہیں، پڑھ میں رہا ہوں، سمجھ نبی رہے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی دو بچے بولے، دونوں اپنے لیے نہیں بولے، پیدا ہوتے ہی عیسیٰ بولے۔ عیسیٰ اس لیے بولے تاکہ مریم کی طہارت ثابت ہو جائے، عیسیٰ اس لیے بولے تاکہ مریم کی طہارت ثابت ہو جائے، علی اس لیے بولے تاکہ نبی کا پڑھا لکھا ثابت ہو جائے، علی اس لیے بولے تاکہ نبی کا ثابت ہو جائے کہ یہ آ کے نہیں پڑھے ہیں، یہ وہیں سے پڑھ کے آئے ہیں۔ اچھا تورات زبور انجیل سنائی کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے پہلے نازل ہو گئی تھی سنا دی۔ قرآن کی تو ابھی بسم اللہ کا بے بھی نازل نہیں ہوا تھا، پورا قرآن تو دور کی بات ہے، بسم اللہ کا بے بھی نازل نہیں ہوا تھا، علی پورا قرآن سنا رہے ہیں دست رسالت پہ، پورا قرآن علی نے پڑھ دیا۔ تعجب والی بات ہے، اگر قرآن نازل ہوتا تو علی کی فضیلت کچھ نہ تھی، لیکن پیدا ہوتے ہی دست رسالت پہ، توجہ کا طالب ہوں، پیدا ہوتے ہی دست رسالت پہ علی کا تلاوت قرآن کرنا اس بات کی گواہی ہے یا تو علی جانتے تھے، یا تو علی جانتے تھے قرآن میں کون کون سی آیتیں آنے والی ہیں، یا علی جو کہتے گئے اللہ قرآن بنا کے نازل کرتا گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ علی جو کہتے گئے اللہ قرآن بنا کے۔ اب آخری بات اور سن لیں، ایک اعتراض ہم پہ ہوتا ہے، بہت ہی روز اول سے اعتراض ہے کہ صاحب آپ علی کے عشق میں اتنا غرق ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، علی کی زبان اللہ کی زبان، علی کا کان اللہ کا کان، علی کی پوری شباہت آپ اللہ سے کیسے دے دیتے ہیں؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ اتنے بھی محبت میں غرق نہ ہو جائیں کہ علی کی پوری شباہت آپ اللہ کو دے رہے ہیں، علی کا ہاتھ ید اللہ، علی کی زبان لسان اللہ، علی کی آنکھ عین اللہ، علی کے کان اذن اللہ۔ ہم نے کہا یہ بتائیے آپ کے گھر میں اگر کسی بچے کی ولادت، توجہ میرے عزیزو، آپ کے یہاں اگر کسی کی ولادت اس کے ننیھال میں ہوتی ہے، آپ جب اسے دیکھنے جاتے ہیں تو اس کی شباہت کس سے دیتے ہیں؟ کہا اگر ننیھال میں ولادت ہوئی تو ہم یہی کہتے ہیں یہ تو اپنے ماموں جیسا دکھ رہا ہے، یہ تو اپنی خالہ جیسا دکھ رہی ہے، یہ تو اپنے نانا جیسا دکھ رہا ہے۔ ہم نے کہا اگر اسی کی ولادت ددھیال میں ہوتی تب آپ کیا کہتے؟ کہ اگر اسی کی ولادت ددھیال میں ہوتی تو ہم جاتے دیکھتے اور کہتے یہ تو اپنے دادا میں مل رہا ہے،
یہ تو اپنے چچا میں مل رہا ہے، یہ تو اپنی پھوپھی میں مل رہا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب آپ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ننیہال میں پیدا ہو تو اس کی شباہت ننیہال والوں سے دی جاتی ہے، اگر کوئی ددیال میں پیدا ہو تو اس کی شباہت ددیال والوں سے دی جاتی ہے۔ اب یہ ہماری قسمت ہے تو ہم کیا کریں؟ علی کی ولادت نہ تو ننیہال میں ہوئی، علی کی ولادت نہ تو ننیہال میں ہوئی نہ تو ددیال میں ہوئی۔ علی اگر ددیال میں پیدا ہوتے تو ہم ددیال والوں سے ملاتے، علی اگر ننیہال میں پیدا ہوتے تو ہم ننیہال والوں سے ملاتے۔ علی پیدا ہوا ہے اللہ کے گھر میں، علی پیدا ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، اسی لیے ہم علی کی پوری شباہت اللہ کی جیسی دکھاتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسا مولا ملا ہے جو آیا اللہ کے گھر میں ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہمیں رہبر ایسا ملا ہے جس کی محبت کبھی بھی ہمیں سر شرم سے جھکانے نہیں دیتی۔ ہمیں مولا ایسا ملا ہے، ہم عاشق ہیں ایسے مولا کے۔ اذان محترم بس ختم کی میں نے آج کی مجلس۔ ہمیں رہبر، ہمیں مولا غدیر میں ایسا ملا کہ جس کی محبت ہمیں عزت سے جینا سکھاتی ہے، جس کی ولایت ہمیں یہاں بھی کامیاب کی ہے اور روز محشر بھی کامیاب کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ علی کی ولایت بہت ہی اہم شے کا نام ہے۔ علی کی ولایت کوئی چھوٹی موٹی شے کا نام نہیں ہے۔ علی کی ولایت وہ ہے کہ جس کی حفاظت میں سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، یہ علی کی ولایت ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے، 2 محرم ہو گئی ہے آج۔ امام صادق کے پاس آ کے ایک شخص سوال کرتا ہے، اے فرزند رسول یہ بتائیں کہ حسین تو 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں نا، تو شیعوں کو تو 10 محرم کے بعد گریہ کرنا چاہیے۔ انسان تبھی روتا ہے نا جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے، 10 محرم کے بعد سے گریہ شروع کریں۔ یہ 1 محرم سے ہی رونا کیوں شروع کر دیتے ہیں آپ اور آپ کے شیعہ؟ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، اذا حل حلال و محرم، جیسے ہی محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہوتا ہے، فنشرت ملائکہ ثوب الحسین، جو ملائکہ ہیں حسین کا وہی کرتا جو حسین نے نصر عاشور پہنا ہوا تھا، جس پہ حسین کا لہو لگا تھا، جو کرتا چاک ہو گیا تھا، وہی کرتا ملائکہ آسمان میں لہراتے ہیں۔ جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے ملائکہ اس کرتے کو لہرانے لگتے ہیں۔ فَنَظَرَهُ وَشِيَّتُنَا بِالْبَصِيرَةِ، ہم بھی اس کرتے کو دیکھتے ہیں، امام کہتے ہیں ہم بھی اس کرتے کو دیکھتے ہیں اور ہمارے شیعہ بھی اس کرتے کو دیکھتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم کھلی ہوئی آنکھوں سے اس کرتے کو دیکھتے ہیں، ہمارے شیعہ اپنی دل کی آنکھوں سے اس کرتے کو دیکھتے ہیں۔ جیسا ہی فلک پہ چاند نمودار ہو جاتا ہے، شیعہ کرتے کو دیکھ کے اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ کیسے حسین پہ گریہ کریں۔ عزیزو، پہنچ گئے حسین کربلا، چند لمحوں کا اور مہمان ہے ہمارا حسین۔ تاریخ کہتی ہے جب حسین کربلا پہنچے، بہت آہستہ سے پڑھوں گا، جیسے چاہیے گا ویسے گریہ کریے گا۔ تاریخ کہتی ہے جب حسین پہنچے ہیں کربلا تو حسین کا رہوار رک گیا، آگے نہیں بڑھا۔ حسین اترے، حسین نے دوسری سواری کا انتخاب کیا۔ تاریخ کہتی 7 یا 9 سواریوں کا حسین نے انتخاب کیا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ عجب نہیں سب نے زبان بے زبانی میں کہا ہوگا، مولا آپ کی منزل آ گئی۔ حسین اترے، محملوں کو بیٹھایا گیا، جناب زینب اپنی محمل سے باہر آئیں، آ کے کہتی بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ اجرکم الزہرا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان پر رحمت نازل کرے۔ زینب کہتی بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ دل بہت پھٹا جا رہا ہے، مجھے تمہارے خون کی مہک آ رہی ہے۔ حسین نے کہا بہن ابھی پتہ کرتا ہوں کون سی زمین ہے۔
بنی اسد کے قافلے والوں کو، قبیلے والوں کو بلایا حسین نے کہا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا آقا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے شط فرات کہتے ہیں۔ حسین جانتے تھے کون سی زمین ہے، لیکن عجب نہیں، حسین لفظ کربلا سننا چاہ رہے ہیں۔ ایک نے کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں، یہ سننا تھا۔ حسین زمین پہ بیٹھ گئے۔ زینب نے کہا بھیا کیا ہوا؟ حسین نے کہا بہن یہی وہ زمین ہے جہاں پہ کبھی علی اکبر شہید کیے جائیں گے، کبھی اونو محمد قتل کیے جائیں گے، کبھی قاسم پامال کر دیے جائیں گے۔ عزیز و حسین نے زمین خرید لی، آغاز ہو گیا کربلا کا۔ نہیں میرے عزیزو، کربلا کا آغاز 2 محرم سے نہیں ہوا ہے، 2 محرم کو کربلا کا آغاز نہیں ہوا۔ کربلا کا آغاز تو اس وقت ہوا تھا جب کوفے میں مسلم کو قید کر لیا گیا تھا۔ اجرکم اللہ الزہرا، تاریخ کہتی ہے جب کوفے والوں کے خطوط آئے مولا آ جائیے ہم بیعت کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پہ، حسین نے اپنے بھائی مسلم کو بھیجا۔ مسلم کون ہے؟ کربلا کا پہلا شہید ہے۔ مسلم اس شہید کا نام ہے جس نے اپنی پوری نسل حسین پہ قربان کر دی۔ مسلم کے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹے مسلم کے ساتھ کوفے میں شہید ہوئے ہیں، 2 بیٹے حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ مسلم کوفہ آ گئے، کوفے نے وفا نہ کی، بے وفائی کی۔ مسلم رات کے سناٹے میں کوفے کی گلیوں میں ٹہلتے ہوئے ایک مومنہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ مومنہ نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا کوئی شخص ہے۔ مومنہ پوچھتی ہے آپ کون ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کوفے کے حالات بہت سخت ہیں، جائیں اپنے گھر چلے جائیں۔ مسلم کہتے انا غریب، میں غریب ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ وہ مومنہ کہتی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ مسلم نے کہا کہ میں مدینے سے آیا ہوں۔ مدینہ سننا تھا، مومنہ تڑپ گئی۔ مومنہ نے کہا مدینے میں کہاں سے آئے ہیں؟ مسلم نے کہا مدینے میں محلہ بنی ہاشم سے آیا ہوں۔ جیسا ہی محلہ بنی ہاشم کا نام سنا، مومنہ نے مسلم کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ کون ہیں؟ مسلم نے کہا انا مسلم بن عقیل، انا سفیر الحسین، میں مسلم بن عقیل حسین ابن علی کا سفیر ہوں۔ مومنہ نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ مومنہ کا بیٹا جو ابن زیاد کے دربار میں تھا، اس کو خبر ملی مسلم گھر میں ہے، اس نے جا کے ابن زیاد کو یہ خبر پہنچا دی۔ ابن زیاد نے لشکر بھیجا، مسلم مومنہ کے گھر میں ہے۔ لشکر جیسے ہی آیا، لشکر نے مومنہ کے دروازے پہ پتھر پھینکے اور پھینک کے کہا مسلم کو باہر نکالو، مسلم کو باہر نکالو۔ مومنہ مسلم بڑھنے لگے، مومنہ نے ہاتھ تھام لیا، کہا مسلم باہر نہ جاؤ، یہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ پھر باہر سے آواز آئی مسلم کو باہر نکالو، نہیں تو ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ مسلم نے کہا مجھے جانے دو، مجھے یہ برداشت نہ ہوگا کہ نامحرم کسی خاتون کے گھر پہ آگ لگا دے۔ میں کہوں گا مسلم یہ کوفہ ہے، آپ کو بڑا خیال کہ کوئی کسی خاتون کے گھر پہ آگ نہ لگائے۔ ارے ذرا کربلا میں دیکھو، عصر عاشور کے بعد سیدانیوں کے خیمے جلا دیے گئے۔ اجرکم علی الزہرا، مسلم کو قید کر لیا گیا، قید کر کے دارالامارہ پہ لے گئے۔ مسلم کا ہاتھ پسے پشت باندھا۔ ادھر حسین جب مکے سے نکلے کوفے کی جانب، حسین کا دل بڑا پریشان ہوا۔ ایک آتے ہوئے سفیر سے پوچھا کوفے کے کیا حالات ہیں؟ کہا مولا حالات بہت سخت ہیں۔ کہا میرے بھائی مسلم کے کیا حالات ہیں؟ کہا مولا جب ہم چلے تھے تو مسلم کو قید کر لیا گیا تھا۔ حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئی، زمینیں کوفہ بلند ہوئی۔ حسین نے کیا دیکھا؟ مسلم پسے پشت ہاتھ بندھے ہوئے دارالامارہ کی چھت پہ ہے۔ حسین لڑکھڑانے لگے، عباس آگے بڑے بڑھ کے سنبھالا۔ عباس نے کہا آقا کیا ہوا؟ حسین نے کہا عباس وہ دیکھو۔ عباس نے دیکھا، کہا آقا یہ کون ہے؟ حسین نے کہا عباس پہچانا نہیں، یہ میرا بھائی مسلم بن عقیل ہے، اسے دارالامارہ کی چھت سے زمین پہ پھینکا جائے گا۔ عباس کو جلا لایا۔ عباس نے کہا آقا اجازت امامت سے مجھے کوفہ بھیج دے،
میں مسلم کی مدد کو چلا جاؤں. حسین نے کہا عباس ارے دارالامارہ کی چھت پہ نہ دیکھو, ذرا زمین پہ دیکھو. حسین عباس نے جیسے ہی زمین پہ دیکھا کہا کوئی نقاب پوش بی ہے جو ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ رہی ہے مسلم میری آغوش میں آ جا. آقا یہ بی بی کون ہے؟ حسین نے کہا بات پہچانا نہیں, میری ماں فاطمہ بقی کو چھوڑ کے مسلم کی نصرت کے لیے کوفے میں آ گئی ہے. اماں کی آغوش میں مسلم کو شہید کیا جائے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. خیر